ڈاکومنٹری بنائی گئی, ڈاکومنٹری فلم کائنڈ آف ایک یعنی کہہ لیں کہ ایک ریئل اسٹوری کو مووی کے فارم میں لے کے آ گیا ساؤنڈ آف فریڈم کے نام سے. امریکہ کے اندر طوفان مچ گیا, یعنی وہ حالانکہ ان لوگوں نے یہ جو لابی ہے نا زائنسٹ لابی, انہوں نے تا حد استطاعت کوشش کی کوئی سینما پلے نہ کرے, اس کے باوجود بھی کئی سینماز نے اس کو پلے کیا اور ریکارڈ نمبر پہ لوگ گئے. اس مووی کا تھیم کیا تھا, اگین یہ چائلڈ ٹریفکنگ کیسے ہوتی ہے, اور اس میں ایک ایکچوئل جو بارڈر سیکورٹی کا بندہ تھا, بارڈر پیٹرول کا بندہ تھا, جو آئی ڈونٹ نو سی آئی اے کے ساتھ تھا, کسی ایجنسی کے ساتھ, ایف بی اے کے ساتھ تھا, اس نے بتایا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آنکھوں دیکھا حال کے بچے ہم نے کہاں سے اٹھائے ہیں اور کس طرح ان کو ٹریفک کیا گیا. تو یہ تو بہت نیکسٹ لیول ہے. سو یو ہیو ٹو, یعنی یو کینٹ کمپیئر ایپلز اینڈ اورنجز. تو دیکھیں غلط ہم وہی بات میں کہنا چاہتا ہوں, سوری پھر آپ اس پہ آئیے گا, کہ اگر کوئی مولوی کرتا ہے, میں کہتا ہوں اس کو ٹانگ دو. اگر کوئی مولوی کرتا ہے, یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, اگر کوئی مولوی اس میں پکڑا جاتا ہے ٹانگ دو اس کو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ نو میٹر ویئر اٹ از. اور یہ جو ایپسٹین والا ہے, اٹس این ایسٹرونومیکلی بگر اسکینڈل, اور اس کے اوپر اتنی زیادہ توجہ نہیں چاہیے. بلکہ میرا سوال یہ ہے, ہاؤ کین ایون ون مور ڈے پاس بائی, کہ ہم لوگ سارے چل کر رہے ہیں. مطلب اس وقت لاہور کے اندر بسنت منائی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ گڈیاں اڑا رہے ہیں. 54 کروڑ کی گڈیاں لے لی ہیں آپ لوگوں نے, اور جو ہے نا وہ لے لی ہیں 54 کروڑ کی گڈیاں اور ڈور لیا آپ نے, اور اس کے علاوہ آپ نے بل بورڈ لگا دیا ٹریفک. یار آپ لوگ what the hell is going on, یار ہم اتنے بے حس کیسے ہو گئے ہیں. چلو غزہ میں ہو گیا, فلسطین کے حالات آپ نے دیکھ لیے, کشمیر کے ابھی کشمیر ڈے منایا گیا کہ جی یہ اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, چھٹی بھی دے دی حکومت نے, ادھر آپ بسنت منا رہے ہیں, ادھر دیکھیں بلوچستان میں یعنی جیفری ایپسٹین کا اسکینڈل آ گیا, پتہ چل گیا جتنے بھی آپ کے اوپر لیڈر بیٹھے ہیں نا, سب پہ شک پڑ گیا. پوری دنیا از بینگ لٹرلی رن بائی پی ڈی ایف فائل ٹائپ کیریکٹرز, اینڈ ہیئر وی آر, ہم اپنی گڈیاں چلا رہے ہیں. ناٹ جسٹ دی لیڈرز, آپ کو نا پورے سسٹم پہ ڈاؤٹ ہو گیا نا. اٹس ناٹ جسٹ کیونکہ لیڈرز ہوتے ہیں نا, when you come in the leadership position you run the whole system. میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں, ایون ایک ہارورڈ کے پروفیسر تھے, and he said کہ جیفری ایپسٹین had an office in Harvard. اس کا ہارورڈ میں, and he is, اور بل گیٹس نے اس کو پیسے بھی دیے ہیں, 2 ملین کے اراؤنڈ اس کو پیسے بھی دیے. ایک بہت بڑا کوئی سائنٹیفک ریسرچ میگزین ہے, وہ یہ لوگ فنڈ کر رہے ہیں. You know, they have infiltrated everywhere. It's not just کہ جی ہم پولیٹیکل لیول پہ بس میں نے کچھ کرنا ہے. They want to run the world. جو شیطانی ایجنڈا ہے نا, وہ آپ کا نا ایک ایسپیکٹ پہ ہے. فیمنسٹ موومنٹ کے پیچھے یہ لوگ ہیں, آپ کے اسکولنگ سسٹم کے پیچھے یہ لوگ ہیں, آپ کے ایجوکیشن کے پیچھے بھی اسٹیٹ بکس. بالکل, یہ بلکہ گلین میکسویل کا جو باپ جس کی مارکیٹ کہتے ہیں, he was about to buy جو سب سے بڑا جو ٹیکسٹ بکس کی جو بھی تھے نا, I think مگرا ہل بائی کر لیا تھا اس نے, کر لیا تھا اپیرنٹلی, اللہ عالم. بٹ you know why are they doing that? Because they want to literally infiltrate everything. آپ کے ٹی وی ڈرامہ, ہالی ووڈ بالی ووڈ تو پتہ لگ گیا, میوزک انڈسٹری, آپ کا ایجوکیشن سسٹم آپ کو ہو گیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کا نہیں یار یہ بس یو نو پی ڈی ایف فائل والا ریلیٹڈ کام ہے, اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو مائی ہاؤس, ناٹ ریلیٹڈ ٹو مائی چلڈرن. واللہ میں بتاؤں آپ کو نا 2 منٹ رک کے سوچنا چاہیے کہ میرا بچہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے, میرا بچہ ٹی وی پہ کیا دیکھ رہا ہے, وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ کھیل رہا ہے, گیمنگ میں کیا کر رہا ہے. مطلب اٹ از ایبسولوٹ میڈنس کہ آپ اس ساری چیز کے بعد نا کہ آپ کے اچھا یار کوئی نہیں, چلو جا کے میکڈونلڈز اور KFC کھا جاتے ہیں. مطلب اس کے بعد نا آپ کی بندہ کیا عقل کے اوپر پتہ نہیں آپ کی عقل کدھر چلی گئی ہے کہ یو اسٹل ناٹ ویکنگ اپ کہ یار دس لاٹ گوئنگ آن اراؤنڈ اس. کیا ابھی بھی وقت نہیں آ گیا کہ آئی شوڈ ٹرن بیک ٹو قرآن, آئی شوڈ ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں جا کر اس کے اوپر اپنے آپ کو ایجوکیٹ تو کروں. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا بتایا کہ اینڈ آف ٹائمس کے سائنس ہی پڑھ لیں یار, اینڈ آف ٹائمس کے بارے میں اپنے آپ کو اویئر ہی کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں مطلب میرے اور دجال مطلب اٹس جسٹ لائک رائٹ نیکسٹ ٹو اٹ, ہم لوگ اس طرح. تو یو نو وی آر لٹرلی لیونگ ان دوز ٹائمس. فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں ہم, کتاب الفتن ہمیں پڑھنی چاہیے, ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے, ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو اویئر کرنا چاہیے کہ یار اچھا اس موقع پہ چلے ہم ایپسٹین کو جا کے تو نہیں کچھ ابھی کر سکتے, ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جا کے کچھ نہیں کر سکتے, بٹ واٹ شوڈ وی ڈو ان آور اون ہاؤس, ہمارے گھروں میں, اپنے معاشرے میں, اپنے علاقے میں, پاکستان میں, اپنے شہر میں کیا کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ ایجوکیٹ اپنے آپ کو کریں, اپنے ارد گرد والوں کو ایجوکیٹ کریں, اویئرنیس کریٹ کریں, جو کرنے کے کام ایٹ لیسٹ ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یار اس سارے واقعات کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار اچھا ہاں ٹھیک ہے ہو رہا ہے, نیوز پڑھ لی اور کنسپیریسی تھیوریز پڑھ لی اور کہہ دی اور توبہ توبہ استغفر اللہ کتنا برا ہو رہا ہے, اس کے بعد جا کے وہی بات بسنت پڑھنا ہے آپ نے گڑیاں اڑانا شروع کر دی, اور آپ نے وہی گانے, میوزک, انہی کی فلمیں, انہی کے سارا کچھ بیٹھ کے وہی دیکھنا شروع کر دیا. تو یو نو یو ناٹ لرن دی لیسن. بسنت وغیرہ بھی تو زیادہ بھائی دیکھیں نا, وہی جو کلاسک طریقہ ہے ڈسٹریکٹ دا میسز, بریڈ اینڈ سرکس. ہاں بالکل. تو دیکھیں نا وہ انہوں نے ایک سرکس شروع کروا دیا ہے تاکہ آپ کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس صوبے کا سب سے بڑا جو شہر ہے, جو ایک طرح سے اس کا اکانومی میں اور سارا چیزوں میں ایک بہت بڑا رول, جو آپ کا پولیٹیکل سینٹر ہے, لاہور سیاسی طور پہ آپ کا اس ملک کا ایک سینٹر سمجھا جاتا ہے. بس عوام کو ادھر لگا دو اور پیچھے سے جو کچھ ہو رہا ہے, جو الائنسز بن رہے ہیں گلوبل لیول پر, اور جو ہم ایون لوکل لیول پر جو حرکتیں کر رہے ہیں. میں ابھی پچھلے نہیں سمجھ نہیں آتی, ابھی میں پچھلے ہفتے تیرا ویلی گیا ہوا تھا بھائی, تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. یار وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں, صحیح ہے, اور یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے, برف پڑ رہی ہے, 2-3 فٹ برف پڑی ہوئی ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے لے کر لوگ بالکل کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پر ہم اپنی چھتوں پہ چڑھ کے گڈیاں اڑائیں گے. بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے بٹوین واٹس ہیپننگ آن گراؤنڈ اور جو معاملات. دیکھیں یہی بے حسی ہے جو یہ لوگ چاہتے ہیں. یہ جو انہوں نے فائلیں ڈالی نا, فلڈ کی ہیں, انہوں نے اتنا اوور ویلم کر دیا کہ یو نو آپ کو بہت زیادہ کام ہے, چھوڑو پر یار جو گڈیاں اڑاتے ہیں.
یعنی آپ کو نا یعنی انفارمیشن فلڈ کیا اور یہی ہوتا ہے. دس از ہاؤ یو کریٹ کیوس. مطلب یہ ٹپکل سائیکولوجیکل آپریشن ہے, سائیوپ ہے, جہاں پہ آپ اتنی چیزیں ڈال دیں. کیونکہ دیکھیں نکلنی تو تھی چیزیں, جس طرح سے کیسز چل رہے تھے اور سارا معاملہ تھا اور پریشر بنا ہوا تھا, نکلنی تھی. انہوں نے کہا اچھا نکالنی ہے, ایک ہی دفعہ اتنا فلڈ گیٹ کھولو کہ سچ اور جھوٹ میں فرق ہی نہ رہے. دس از واٹ کیوس ڈز ٹو یو. یعنی کہ آپ کی نا یو ڈونٹ نو کہ صحیح کیا اور غلط کیا. دیکھیں آج بھی ہم لوگ کتنے پیرانوائڈ ہو چکے ہیں اس معاملے میں کہ کوئی بھی پکچر ویڈیو آتی ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یار اے آئی تو نہیں ہے. ہر یعنی جنرلی اسپیکنگ بھی آپ انسٹاگرام فیس بک پہ دیکھیں نا, لوگوں نے اکثر ویڈیوز کے نیچے لکھا ہوتا ہے یار اے آئی تو نہیں ہے. اور میرا بھی نیجا کیا ہو گیا, اف آئی سی سم تھنگ آؤٹریجس میں کہتا ہوں اے آئی جنریٹڈ ہوگا. یعنی اب دماغ میں نا یہ چیز آ گیا یہ ریئل نہیں ہو سکتا, اے آئی ہوگا. کیونکہ اے آئی اتنے لیول کی ایکوریسی اور ڈیٹیل پہ جا چکا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر جو چیز ہے نا یہ یار فیک ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا, اسی فیک اور ریئل کی دنیا میں نا یہ سب کچھ فلڈ کر دیا. اچھا ایک چیز جو میں نے دانیال بھائی آپ سے پوچھا تھا وہ یہ کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے دے ڈونٹ ایون ہیو اے لیگ ٹو اسٹینڈ آن رائٹ ناؤ کہ وہ کس منہ سے بات کریں گے. دیکھو انہوں نے جن کو اپنا بنایا ہوا تھا نا بہت بڑا, رچرڈ ڈاکنز ہو گیا, لارنس کراؤس ہو گیا, اسٹیون پنکر ہو گیا, اسٹیفن ہاکنگ ہو گیا, یہ سارے کے سارے ایپسٹین کے ساتھ پائے گئے اور اس کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں تھے. یعنی برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میں خود بھی چونکہ ان کو یعنی فلاسفی پڑھاتا ہوں تو جہاں پہ لبرلزم اور سیکولرزم آتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی جب یہ بات آتی ہے تو میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں دیکھو ان کی فلاسفی کس پہ کام کرتی ہے. جو ایک ایتھیسٹ ہوتا ہے نا وہ اس کا تو کوئی اس کے پاس ایتھیکل مورل اینکر ہے ہی نہیں سرے سے. ہی ہیز نو گرپ آن آبجیکٹو مورالٹی. اس کے لیے سب سبجیکٹو ہے اور اس کے پاس یہ جواز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہہ سکے کہ یہ مورل ہے یا امورل ہے, یہ صحیح ہے غلط ہے. کیونکہ وہ جن چیزوں پہ کام کر رہا ہے وہ کام کر رہا ہے کہ جی یعنی کہ فار ایگزامپل سیکنگ پلیجر اینڈ جو بھی انسان اپنے میکسیمائزنگ یور پلیجر مینیمائزنگ یور پین ہارم پرنسپل اس قسم کی چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ان کے لیے ہر چیز جو ہے نا بوائل ڈاؤن کرتی ہے اپنے اوپر. کیونکہ جو بندہ ایتھیسٹ ہے جو اللہ کو مانتا نہیں اس کو پتا ہے بھائی میں نے مر کے بھی کیا کر لینا ہے, مر کے ختم ہو جاؤں گا, تو جو کچھ کرنا ہے میں نے یہی کرنا ہے. مجھے پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ایتھیکل مورل اس پہ چیز کروں. اف آئی کین delude the people, if I can do fraud with the people اور میں ان کو چکما دے کے اگر اپنا if I can have my way then I should do that. کیونکہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بڑے تمیز سے رہوں اور میں اپنے پرائیویسی میں بھی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت ہی ایک نیک انسان رہوں. تو اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ اصل میں سوٹ ٹائی تو پہنتے ہیں لیکن ان کے چہرے کتنے گھنونے ہیں. اور اس پوری ایکسپوزے جو ہوا ہے جتنی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس نے ایون ہمارے اس دیسی لبرل کو بھی نا ایکسپوز کر دیا جو ہمیں یہ ٹورن بیچتے تھے کہ آپ لوگ نا ویسٹ کو دیکھو وہاں پہ بار بن گئے, وہاں پہ کلب بن گئے, وہاں پہ ڈسکوز بن گئے. دیکھو یار تم مولوی کدھر گھسے ہوئے ہو, وہ دیکھو کہاں پہنچ گئے. اب سمجھ میں آئیے کہاں پہنچے. یہ جو ڈیجنریسی ہے اس کی بریکیں نہیں لگتی. یہ ایسی گاڑی ہے جس کی بریکیں نہیں ہیں. آپ نے ایک دفعہ ڈبہ کھول دیا نا کہ جی چلے حرام ریلیشن شپ, یہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. یہ گاڑی چلتی رہی. آپ نے شروع کیا اچھا جی میل فیمیل انٹریکشن, اچھا چلو جی میل فیمیل ہوا, واٹ اباؤٹ میل انٹریکشن, واٹ اباؤٹ ہیونگ انٹریکشن ود چلڈرن. یعنی اللہ معاف کرے بیسٹیالٹی کی بھی ای میلز ہیں, ہیونگ ریلیشن شپ ود اینیملز اینڈ سو آن اینڈ ود ڈیڈ پیپل اینڈ گاڈ نوز واٹ ایلس. یہ اس کی کوئی بریکیں نہیں ہے. آپ کہاں تک جاؤ گے ان کے پیچھے, کہاں تک جاؤ گے. اللہ کا شکر ہے لاکھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا. اللہ نے ہمیں ایک ریلیجن دیا جو ہمیں اس سارے گند سے بچا کے رکھتا ہے. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر جو ہمارے اس شو کو دیکھ رہے ہیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں, دیکھیں اب وقت آ گیا کہ ہم سارے جاگ جائیں. پلیز اب جاگ جائیں. یہ ہمارا آج آخری ایپیسوڈ ہے. جاگ جائیں. اس طرح کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی طرف سے نا بار بار نہیں آتی. اگر آئی ہوئی ہے آپ کے سامنے چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں, اس کو غنیمت جانتے ہوئے ٹیک سم ایکشن, میک سم چینجز ان یور لائف. کوئی وعدے کریں اپنے آپ سے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے, اپنے آپ کو میں نے کیسے دین سے جوڑ کر رکھنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹو میک اٹ ویری سمپل فار یو, یا اللہ والے لوگ ہیں یا شیطان والے لوگ ہیں. یو ہیو ٹو پک اے سائڈ. یا آپ اس پارٹی کے ساتھ ہو جائیں یا اس پارٹی کے ساتھ ہو جائیں. اب آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میں بھی بیچ میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ میں نے اس کروٹ جانا ہے یا اس کروٹ جانا ہے. اٹس ٹائم ٹو میک اے چینج ان یور لائف. آج اپنے آپ سے فیصلہ کریں کہ میں نے زندگی میں اپنے چینجز کا لے کے آنے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کے بارے میں ایسے ہی نہیں بتایا. انہوں نے بتایا کہ یہ سورہ ہر جمعے کو پڑھا کرو. ہمیں بتایا کہ یہ سورہ تمہیں دجال کے فتنے سے بچا کے رکھے گی. تو اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کی تفسیر کو سیکھیں. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, چلیں اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ دے دیں کہ رمضان کے مہینے میں اور کچھ پڑھوں نہ پڑھوں, سورۃ الکہف کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا, سمجھ کے پڑھوں گا. جو اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے وہ دعائیں سیکھوں گا خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی. سورۃ الکہف کی آیات میمورائز کرواؤں گا. اینڈ آلسو جب آپ ایک ایمان والے بندے ہوتے ہو نا, جب آپ دین والے بندے ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت عطا فرما دیتا ہے. آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور پھر آپ کو نا حق اور باطل میں فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم تو بہت عرصے سے ان چیزوں کو دیکھ کے نا یعنی ان سے اتنا امپریس نہیں ہوتا. میں پتا تھا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. ہمارا دین ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے ان چیزوں میں کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ ان کی آئیڈیالوجی بالکل فرق ہے. آج وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب یہ نہ ہو کہ آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے بھی بالکل بے حس ہو جائیں اور واپس اسی پروگرام پہ چلے جائیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. یہ واقعات ہوتے اس لیے کہ انسان جاگے اور اپنی زندگی کے بارے میں کچھ فیصلے کریں. میری اعتبار سے میں آپ کو کہوں گا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ دا ہول ورلڈ شوڈ اسٹینڈ اپ ناؤ. پوری دنیا اٹھ جائے کہ یار ہمارے اوپر جتنے بھی یہ سسٹمز بنے ہوئے ہیں نا, دیز سسٹمز, دا پیپل ہو آر رننگ دا شو,
اٹ از این ایبسولوٹ یعنی مراج ہے ہمارے سامنے, ایک دھوکہ ہے, سب دھوکہ ہے جو ہمیں بتایا ہوا ہے کہ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز ہوتا ہے تو وہ یوں کرتا ہے, تو پھر ورلڈ پیس کی باتیں ہوتی ہیں, تو سب کا سب ڈرامہ ہے, سب ڈرامہ ہے. ایوری تھنگ یو سی از این آئی واش. اصل ایجنڈاز بالکل کچھ اور ہیں, اصل پلاننگ کچھ اور ہے, اصل آپ کا موقف کچھ اور ہے, اصل آپ کے ایجنڈاز کچھ اور ہیں, اور ساروں کو پون بنایا ہوا ہے اپنا, ساروں کو پون بنایا ہوا ہے. اس کو پکڑ لو, اس کو جکڑ لو, اس کو بلیک میل کرو, اس کو فلاں کرو, میڈیا میں گھس جاؤ, ان کے کریکولمس میں گھس جاؤ, ہسٹری کو چینج کر دو خود. اچھا ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ لیٹس بی سائنٹیفک, لیٹس بی سائنٹیفک. خود تم لوگ جادو ٹونے کر رہے ہو. بالکل ہمیں کہتے ہو سائنس کے پیچھے لگو, نہیں خدا نہیں ہوتا, فلاں نہیں ہوتا. یہ کی جو آپ کا کہہ رہا میں اسٹیون پنکر اور لارنس کراؤس لگے ہوتے ہیں, نہیں لیٹس فورگیٹ اباؤٹ گاڈ, دیر از نو گاڈ, وی ڈونٹ نیڈ گاڈ, یونیورس واز سیلف کریٹڈ, بلا بلا بلا. اور خود تم لوگ لگے ہوئے سرن کے آفس کے باہر, تم ایک ہندو دیوتا کو کی جو ہے عبادت کر رہے ہو. تم وہاں پہ بوہیمین گروو کے اندر ایک آؤل گاڈ کی ورشپ کر رہے ہو. تم لوگ بال کے ریمینز اٹھانے کے لیے تم لوگ کیا کہنا ہے جو ہے نا بیبلون میں جا رہے ہو, وہاں جا کے ایکسٹریکشنز کر رہے ہو, اور اینشنٹ ریلکس بھی جا رہے ہو. تم لوگ مسجد اقصی کے نیچے کھدائی شروع کی ہوئی, تم لوگوں نے وہاں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہو. دس از این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. اور میں بتاؤں ایون اگر آپ یعنی جو ہے نا سگمنڈ فرائڈ کو پڑھنا شروع کریں اور اس کے بارے میں پڑھیں, اس کا لنک جو جوئش مسٹسزم کے ساتھ بنتا ہے, یعنی ہی از آلسو سم ون ہو از پرفارمنگ میجک ریچولز اینڈ سو آن, جس کو جو ہے نا فاؤنڈر آف ماڈرن سائیکالوجی کہا جاتا ہے. وہ خود بندہ جو ہے اس لیول کا کوئی مغز پھرا آدمی تھا جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہو کہ ہی واز لٹرلی ڈوئنگ دا ڈیولز بڈنگ. وہ اس پیڈوفیلیا کو عام کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو بڑی نیچرل سی چیز ہے. اس کی ایڈکشنز تو مشہور تھیں, مطلب وہ ڈرگز اور ان چیزوں کی ایڈکشنز, اور اس کا یہ پاگل پن اور یہ جادو, مطلب اس کی اتنی ویئرڈ سی اس کی بایوگرافی ہے کہ, اور اس کو بس اس نے وہ سائیکو قسم کی کچھ باتیں کر دیں جس کو انہوں اٹھا کے پروموٹ کیا, اور اس کو کہا جی یہ جی فاؤنڈنگ فادر ہو گئے جی. مطلب اس سے زیادہ نا میں مطلب اتنی ویئرڈ وہ اس بندے کے بارے میں باتیں ہیں, اس کی تھیریز آج تک پڑھائی جا رہی ہیں. وہ ایگو سپر ایگو اور آل آف دیٹ, اس کو بیسس بنا کے بہت ساری چیزوں کو بنایا جاتا ہے, جبکہ وہ اللہ معاف کرے. اور ہمارے یہاں پہ ماشاء اللہ سے جو وہی بات ہے جو مینٹلی انسلیوڈ ٹو دا ویسٹرن ایجنڈا ہے, وہ جو بڑے پراؤڈلی ان کے بارے میں کہتے ہیں جی بڑے یہ جینیسز تھے. حالانکہ اسی کو اگر آپ آگے جا کے پڑھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو سی آئی اے اور دیگر ایجنسیز نے جب ان کے اسپیشلی سی آئی اے جس نے جب اپنے آپریشن سٹارٹ کیے اور ڈفرنٹ پروجیکٹس لائک ایم کے الٹرا, اس سے پہلے آپریشن بلو برڈ, لوگوں کو باقاعدہ طور پر کنٹرول کرنے کے لیے, مینیپولیٹ کرنے کے لیے, برین واش کرنے کے لیے انہی کی فلاسفیاں یوز کرتے ہوئے LSD پہ چڑھانا شروع کر دیا, ہنی ٹریپ آپریشنز بھی کروائے, لوگوں کو ٹارچر بھی کیا, ہر طرح اتنی ان ایتھیکل پریکٹسز کی ہیں ان آرڈر ٹو پروگریس سائیکالوجی, ماڈرن سائیکالوجی کی آپ کی سوچ ہے. اور باقاعدہ طور پر ہمیں یہ ایلوژن دیتے ہیں کہ جی نہیں یہ ہم نے سائے آپس وغیرہ والی چیزیں بند کر دی تھی 1960 70s میں, بند ہو گئی تھی, آج تک چل رہی ہے. لیکن آج یہ ہو گیا کہ ہمارے ہاتھوں میں نا یہ ڈیوائس آ گئی ہے ہمیں بے حس کرنے کے لیے. ہمیں اب LSD کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ساتھ یہ ہے. آپ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا معاملات چل رہے ہیں, دین آپ کا کیا کہہ رہا ہے, لیکن آپ ایسے کریں آرام سے بیٹھ کے نا ٹک ٹاک کے اوپر ڈانس دیکھیں, آپ سارے ٹک ٹاک پہ ڈانس ویڈیوز دیکھیں اور اس قسم کے اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھتے رہیں, بسنت دیکھتے رہیں, دنیا بھر کے جوکس آپ سنتے رہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ یو اسٹے ان دا کوٹ اینڈ کوٹ دا میٹرکس. اٹس ٹائم ٹو بریک فری, اٹس ٹائم ٹو ویک اپ اینڈ اٹس ٹائم ٹو ٹیک ایکشن. گائز آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ساتھ دیا. ایپسٹین فائلز کے بعد بہت سے لوگ غصہ, شوق اور کنفیوژن محسوس کر رہے ہیں, لیکن مسلمان کا رسپانس صرف جذبات پر مبنی نہیں ہوتا, حکمت پر ہوتا ہے. سب سے پہلے افواہوں سے بچنا, ہر نام ہر کلیم حقیقت نہیں ہوتا. دوسرا, ظلم اور گناہ سے نفرت رکھو لیکن فیصلہ صرف ثبوت اور انصاف پر چھوڑو. تیسرا, اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت پر توجہ دو. تربیت, حیا اور تقوی سب سے بڑی شیلڈ ہے. اور سب سے اہم بات, دعا. اللہ سے انصاف مانگو اور اپنے لیے بھی ہدایت مانگو. دنیا کے اندھیروں میں الجھنے کے بجائے اپنی روشنی مضبوط کرو, کیونکہ مسلمان کا کام صرف سچ پر کھڑے رہنا ہے, چاہے دنیا جو بھی کرے.